بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات اندھیری تھی اور ہوا کا رخ آج کچھ بدلا ہوا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ شاید آج پھر کوئی طوفان کی آمد کی خبر سن کر زندگی میں ایک حیرت انگیز حقیقت کا سامنے آنا تھا۔ میں پچھلے 18 برس سے پیر صاحب کے بتائے ہوئے وظائف کی آج آخری رات تھی۔ یہ رات کا وہ پہر تھا جس نے میری زندگی کو پھر سے ایک نئے موڑ پر لا کھڑا کیا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی اور میں نے سلام پھیر کر جائے نماز سے اٹھ کر دروازے کا رخ کیا۔ اللہ خیر کرے، اتنی دیر رات کے 3 بجے کون ہو سکتا ہے؟ میں دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولی۔ میں نے ڈرتے ہوئے دروازے کی کنڈی کھولی تو میری آنکھیں پھٹی رہ گئی۔ وہ بت بنے میرے سامنے چپ چاپ کھڑی تھی۔ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا، کون ہو تم بیٹی؟ رات کے اس وقت تم اس طرح اکیلی، انجان، کوئی کام ہے؟ وہ مسلسل مجھے صرف گھورے جا رہی تھی اور اس کی زبان بالکل خاموش تھی۔ میں نے اپنے ہاتھ اس کے کاندھے پر رکھ کر کہا، بیٹی کون ہو تم؟ وہ میرے ہاتھ سے ڈرنے اور سہمنے لگی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اندر لے آئی۔ میں اس گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ میں نے اسے صوفے پر بٹھایا، پانی کا گلاس دیا۔ یہ لو بیٹی، گھبراؤ نہیں، اب تم بالکل محفوظ ہو۔ لو، شاباش، پانی پی لو، تمہیں تھوڑا سکون محسوس ہوگا۔ میں اس کو تسلی دیتے ہوئے اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھیں مسلسل صرف سامنے سمت میں جمی ہوئی تھی۔ وہ مجھے کچھ جانی پہچانی سی لگ رہی تھی، لیکن کچھ تو بات ہے جو اس حال میں ہے۔ میں نے دل میں سوچا۔ میں نے بہت کوشش کی، اس سے بہت بات کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ لڑکی بالکل چپ چاپ خاموش بیٹھی رہی۔ اس نے پانی پیا اور گلاس میرے ہاتھ میں دیا۔ یہ آنکھیں تک نہیں جھپک رہی تھی۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ کسی گہرے صدمے میں ہے۔ پر ایسی بھی کیا بات ہو سکتی ہے؟ کہیں کوئی چور ڈکیت، کہیں اس کے ساتھ کچھ غلط، یا اللہ خیر! میں اس کے لیے دل ہی دل میں پریشان ہو رہی تھی۔ اس کی عمر تقریباً 17-18 برس معلوم ہو رہی تھی، لیکن اس کا زرد چہرہ، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے، ہاتھ پیر دبلے پتلے اور اس کی جسامت بھی کافی کمزور معلوم ہو رہی تھی۔ میں نے کہا، کچھ کھانا ہے؟ بھوک لگی ہے؟ میں اس کے لیے کھانا لائی۔ اتنی دیر میں وہ بستر پر سو چکی تھی، گویا وہ کافی دنوں کی تھکی ہوئی تھی۔ نہیں معلوم اس کے ساتھ ایسا بھی کیا ہوا ہے۔ ہوائیں تیز رفتاری سے چل رہی تھی۔ بجلی کی کڑکتی آوازوں کے ساتھ طوفانی بارشوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ میں نے جلدی سے گھر کے تمام دروازے کھڑکیاں بند کر دی اور اس لڑکی کو کمبل اڑایا اور خود بھی سوچتے سوچتے سو گئی۔ میں کافی گہری نیند میں تھی۔ مجھے لگا جیسے کوئی میرے سامنے کھڑا شخص مسکرا رہا ہے اور مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تمہاری سالوں کی مراد پوری ہو چکی ہے۔ ہڑبڑا کر میری آنکھ کھلی تو صبح کے 7 بج رہے تھے۔ میں جلدی سے اٹھی اور اسکول کے لیے تیاری کرنے لگی۔ ناشتہ کیا اور اس لڑکی کا ناشتہ بھی بیڈ کے ساتھ ہی ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ جب یہ نیند سے بیدار ہوگی تو کھا لے گی۔ میں اسکول میں ٹیچر کی جاب کرتی تھی اور اسی سے سارا گھر کا گزر بسر ہوتا تھا۔ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ ایک پل کے لیے مجھے اس لڑکی کو دیکھ اپنا صدمہ یاد آ گیا۔ مجھے لگا کیا پتا ہم دونوں ایک دوسرے کا سہارا بن جائیں۔ میں اس لڑکی کے سر پر پیار کر کے اسکول چلی گئی۔ وہاں بھی میں پورا دن اس لڑکی کے بارے میں سوچتی رہی اور گھر آ کے بھی مجھے جلدی لگی ہوئی تھی۔ جیسے میں گھر آئی، میں نے ادھر ادھر سب جگہ دیکھا، مگر میرا دھک دھک ہونے لگا دل۔ یا اللہ، یہ لڑکی کہاں گئی؟ میں تو باہر سے لاک لگا کر گئی ہوئی تھی۔ میری نظر ٹیبل کی طرف پڑی تو ناشتہ بھی ویسے ہی رکھا تھا۔ ایک دم سے میرے کانوں میں چیخنے کی آوازیں آئیں۔ میں دوڑتی ہوئی اسٹور کی طرف بھاگی تو وہ لڑکی ڈری سہمی ایک طرف کونے میں بیٹھی تھی اور رو رہی تھی۔ مجھے نہیں جانا، وہ مجھے لے جائیں گے، میں ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتی، مجھے بچائیں۔ میں نے اس کو تسلی دیتے ہوئے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے پیار سے کہا، کوئی نہیں ہے یہاں، تمہیں کوئی نہیں لے کر جائے گا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تم یہاں بالکل محفوظ ہو۔ میں نے اس پر پڑھائی کر کے دم کیا۔ وہ تھوڑا سکون میں آئی اور مجھ سے لپٹ گئی۔ میں مسلسل اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی رہی۔ نہ جانے کیوں میرا دل جو محسوس کر رہا تھا وہ سچ تھا یا نہیں، لیکن پھر میں نے صبر کیا اور اسے فریحہ نام دے کر بلانے لگی۔ دن گزرتے گئے، اب وہ پہلے سے تھوڑا میرے ساتھ سکون محسوس کرنے لگی تھی۔
लेकिन आज भी वो न हंसती थी न बोलती थी, ना ही पलकें झपकाती। एक बुत की तरह पूरा दिन एक तरफ बैठी रहती। हाँ, अक्सर जब वो अकेली होती, मैं घर पर वापस आती, तो वही चीखो पुकार के साथ उसकी जबान यही कह रही होती, मुझे नहीं जाना, मैं नहीं जाना चाहती, वो मुझे ले जाएंगे। और मैं पढ़कर दम करके मुश्किल से उसे संभालती। दिन यूं ही उसके साथ गुजरने लगे। मेरा उससे अब काफी लगाव हो गया था। आखिर मैं उसे फरीहा कहकर जो पुकारती थी, लेकिन उसकी तबीयत में कोई बेहतरी नहीं आ रही थी। वो सिर्फ फरीहा नाम सुनकर मेरी तरफ जरूर देखती थी, बाकी उसके रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई थी। हाँ, मेरे जबरदस्ती करने पर मैं उसे अपने हाथ से खाना खिलाती, पानी पिलाती। वो भी चुपचाप मेरी बात सुन लेती थी। लेकिन मेरा दिल अब रोज उसकी ये हालत देखकर बड़ा बेचैन सा रहता था। न जाने क्या हुआ होगा इसके साथ, कि ये इस हाल में कैसे आई, और मेरे घर तक शायद अल्लाह ने इसे किसी मकसद के लिए पहुंचा दिया था। शायद मैं ही इसकी मदद कर सकूं। फिर अचानक मुझे अपने पीर साहब का ख्याल आया। मैंने सोचा काफी दिन हो गए मैं तो पीर साहब के पास गई ही नहीं, और उनके बताए हुए वो वज़ाइफ भी तो पूरे हो गए हैं। मुझे उनकी तरफ जाना होगा। फिर मेरी नज़र सोई हुई फरीहा पर पड़ी। अब की बार मैं फरीहा को भी अपने साथ ले जाऊंगी। उनकी पढ़ाई में बहुत शिफा है। शायद फरीहा उनके दम दरूद से बेहतर हो जाए। ये सोचकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट सी फैल गई थी। मुझे फरीहा अपनी अपनी सी लगने लगी थी। मैं हर दिन यही सोचती कि शायद अल्लाह ने मेरा अकेलापन दूर करने के लिए ही फरीहा को यहाँ भेजा है। मैं फरीहा की सच्चाई से बिल्कुल अनजान थी कि वो यहाँ क्यों आई है, कहाँ से आई है, वो कौन है, उसकी सच्चाई क्या है। मैं एक तरफ उसके लिए बहुत फिक्रमंद थी कि ये जवान बच्ची इस हाल में कैसे पहुंची है। पता नहीं इसके साथ ऐसा क्या हुआ, और रात के उस पहर ये बच्ची कैसे मुझ तक आई, इसे कौन लाया होगा। मैंने उस दिन उसके पहनावे को याद किया। वो सफ़ेद लिबास लंबा चौड़ा सा झबले नुमा पहने हुई थी। मैंने ऐसा लिबास कभी नहीं देखा, और उसकी सुर्ख आंखें जैसे वो बहुत रोई हुई हो। मेरे दिल में ख्याल आया कहीं कोई चोर डकैत ने इसके साथ कुछ गलत, या किसी ने इसे अगवा कर लिया होगा, या तो ये वहां से भागकर मेरे दरवाजे तक आ गई, या उसकी किसी ने मदद की है, या तो कोई मुझे जानता है कि मैं अकेली तन्हा रहती हूँ और उसे यहाँ मेरे पास हिफाजत के लिए छोड़ गया है। मालूम नहीं आखिर क्या सच्चाई थी। ये तो ये लड़की ही बता सकती थी, लेकिन ये तो अभी इस हाल में ही नहीं है। लगता है किसी गहरे सदमे में है। बहरहाल एक रात फिर तेज हवाएं चलने लगी। मौसम इंतहाई खराब, बादलों की गरज, बिजली की कड़क और जोरदार बारिश। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। सोते सोते मेरी आंख खुली तो मैं दंग रह गई। फरीहा कमरे में मौजूद ना थी। फिर रोने और चीखों पुकार की आवाजें मेरे कानों में गूंजने लगी। मैं तेजी से स्टोर की तरफ गई। फरीहा का हाथ खींच रहा था, और वो पीछे की जानिब अपने आप को घसीट रही थी, जैसे फरीहा कोई हाथ पकड़कर उसे खींच रहा है। लेकिन मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने तो कोई भी मौजूद नहीं था। वो फिर से वही जुमले दोहराने लगी, नहीं, नहीं जाऊंगी मैं नहीं जाना चाहती। ये लोग मुझे ले जाएंगे, कोई मुझे बचाए। मैं फौरन दौड़ी और फरीहा का हाथ पकड़कर अपनी जानिब खींचकर खुद से लिपटा लिया। मेरी बच्ची, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारे साथ हूं, डरो नहीं। मैंने जल्दी जल्दी पढ़ाई शुरू की और फरीहा को पुरसुकून किया। और फरीहा के पुरसुकून होते ही तूफान और बारिश भी अब थम चुकी थी। मैं हक्का बक्का रह गई। मैंने फरीहा को सुलाया और उसके सर पर हाथ फेरती रही, पढ़ती रही, और दिल ही दिल में सोचती रही कि कुछ तो बात है, कोई तो वजह है। ये सब ऐसे जो आज मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये कोई आम बात नहीं है। फरीहा जरूर किसी मुसीबत में है, मुझे इसे बचाना होगा, और आज ही मैं इसे पीर साहब के पास लेकर जाऊंगी। मैं ही अंदर बेचैन रहने लगी। जब भी सब स्कूल जाती, फरीहा के चारों तरफ हिसार करके दम करके जाती थी, और स्कूल में सारा दिन फरीहा की फिक्र में गुमसुम रहती थी। न जाने क्यों मुझे उसकी बहुत फिक्र रहने लगी थी। जब से वो मेरे पास आई है, मेरा और उसका कोई ताल्लुक तो नहीं। मुझे महसूस होने लगा था कि अगर मैं कभी पढ़ाई करना भूल जाती, तो फरीहा स्टोर के कोने में वही हालत में बाल बिखरे हुए होती, आंखें फटी हुई, एक ही सिमत जमी हुई होती, बाल हवा में उड़ रहे होते, चीखती चिल्लाती इसी हालत में मिलती थी। मैं दम करती, उसे अपनी तरफ खींच कर रखती, पढ़ाई करती और बड़ी मुश्किल से उसे
دم وغیرہ کر کے سکون ملاتی تھی۔ اس دن بھی فریحہ کا اسکول سے میرے لوٹنے پر وہی حال تھا۔ میں نے اپنی پڑھائی جاری کی۔ کچھ دیر بعد فریحہ اب پرسکون ہو کر سو چکی تھی۔ میری آنکھیں بھی نیند سے بوجھل تھیں۔ کچھ ہی لمحوں میں میں بھی سو گئی تھی۔ آج پھر وہ نورانی چہرہ مجھے دکھائی دیا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگے، تمہاری مراد پوری ہو گئی ہے۔ میں پھر چونک کر اٹھ کر بیٹھی، لیکن فریحہ تو اب تک سوئی ہوئی تھی۔ میں اگلی صبح اسکول سے چھٹی لے کر فریحہ کو ساتھ لیے پیر صاحب کے پاس گئی۔ وہاں بہت رش تھا، لوگوں کی ایک لمبی قطار، ہر کوئی اپنے مسائل لیے پیر صاحب کے پاس چلا آتا تھا۔ یہ بہت پہنچے ہوئے تھے، ان کی پڑھائی میں بہت طاقت تھی اور شفا بھی۔ میں حیران تھی، فریحہ کی طبیعت میں یہاں آتے ہی تھوڑا سدھار دکھائی دیا۔ وہ ادھر ادھر چاروں طرف آنکھیں گھمانے لگی۔ اب وہ آنکھیں بھی جھپکا رہی تھی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ کچھ بولی تو نہیں، خاموش بیٹھی رہی، اور پہلی بار میرے دل نے اسے دیکھ کر تسلی محسوس کی، کیونکہ آج وہ بہت بدلی ہوئی لگ رہی تھی۔ ہم اپنی باری کا انتظار کرنے لگے۔ جیسے میری باری آئی، وہ فریحہ کی طرف دیکھتے ہی بولے، آ گئی؟ اس کو یہاں تو آنا ہی تھا۔ میں نے کہا میں کچھ سمجھی نہیں۔ وہ کہنے لگے، تمہیں بہت جلد سب سمجھ میں آ جائے گا۔ جاؤ، یہ ٹھیک ہو جائے گی، لیکن تمہیں یہ وظائف پر عمل کرنے ہوں گے۔ ساری حقیقت تمہارے سامنے خود آ جائے گی۔ میرا دل کانپ رہا تھا کہ پیر صاحب آخر کس حقیقت کی بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کچھ بھی ہو جائے تمہیں وظائف پورے کرنے ہوں گے، ڈرنا نہیں ہے، اور یہ لڑکی اپنی سچائی تمہیں خود بتائے گی۔ ایک پل کے لیے مجھے اپنی سالوں کی مراد یاد آئی اور کسی کی یاد آ گئی۔ میں گھر آتے ہی سوچ میں پڑ گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے پھر وہ منظر گھوم گیا۔ اس رات بھی وہی تیز ہوائیں، چمکتی ہوئی بجلی کی کڑک آوازیں، آندھی طوفان کے ساتھ دھواں دار بارش، اسپتال سے لوٹتے ہوئے گاڑی کا ایکسیڈنٹ، میرے شوہر کی موت، میری خالی گود، میرے سامنے کسی کا چہرہ پھر گھوم گیا۔ میں نے پل بھر کے لیے سانس تھامتے ہوئے کہ کاش ایسا ہی ہو۔ بس اس کے بعد میں نے دن رات ایک کر دیے، فریحہ کی دیکھ بھال، اس کی کھلائی پلائی، اور پیر صاحب کے بتائے ہوئے وظائف شروع کیے۔ کئی بار تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا تھا۔ فریحہ کسی سے چھپ کر اکیلے میں بات کرتی تھی، لیکن سامنے تو کوئی موجود نہیں ہوتا تھا۔ پھر نہ جانے وہ کس سے باتوں میں مصروف رہنے لگی تھی۔ ویسے تو دن بھر خاموش رہتی، لیکن اکیلے میں اکثر کسی سے ہوں ہاں لگتا باتیں کرتی ہے۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے اپنا سا احساس بھی ہوتا، لیکن پھر اس کی یہ حالت کے پیچھے جانے کون سی حقیقت چھپی تھی، مجھے نہیں معلوم تھا۔ جب کبھی خوفناک حقیقت کا سامنا ہوگا تو میرے سر آسمان ٹوٹ پڑے گا۔ میری زندگی میں کیسی قیامت برپا ہونے والی تھی، میں اس بات سے ابھی بالکل انجان تھی۔ وظائف کا عمل روزانہ جاری تھا۔ جو دن گزر رہے تھے میں گہری سوچ میں گم ہوتی جا رہی تھی۔ اب فریحہ اکیلے میں کبھی ہنستی، کبھی کھیلتی، یوں مانو بچوں جیسی حرکتیں کرتی۔ کبھی چپ چاپ صبح سے شام ایک کونے میں بیٹھی رہتی، تو کبھی وہی چیخو پکار، اسٹور کے کونے میں فریحہ کا وہی رویہ۔ میرا دل اس کو دیکھ دیکھ کر بیٹھا جا رہا تھا۔ اب تو اسکول میں میرا دل بھی نہیں لگتا تھا۔ مجھے یہی فکر اندر سے کھائی جا رہی تھی کہ نہ جانے فریحہ ٹھیک ہوگی بھی کبھی یا نہیں۔ پیر صاحب کے بتائے ہوئے وظائف میں روز کر رہی تھی۔ ایک رات میں نے پھر گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی، مجھے پھر وہی نورانی چہرہ، وہ مسکراتے ہوئے لب کہنے لگے، تمہاری مراد پوری ہو گئی ہے۔ میں چونک کر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ صبح کے 7 بجے ہوئے تھے۔ میں نے جلدی جلدی تیاری کی اور اسکول کے لیے نکل گئی۔ اسکول میں بریک کا ٹائم تھا۔ سعدی نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور میرے پاس بیٹھ گئی۔ کیا ہوا فریدہ؟ تم کافی دنوں سے پریشان لگ رہی ہو۔ کوئی بات ہے جو تمہیں اندر ہی اندر کچھ کھا رہی ہے؟ کوئی بات ہے جو تنگ کر رہی ہے؟ میں تمہاری دوست ہوں، مجھ سے تو نہ چھپاؤ، بھلا ایک دوست ہی دوست کے کام آتا ہے۔ میں نے کہا کچھ نہیں، بس کچھ دنوں سے میں ایک پریشانی میں مبتلا ہوں۔ میں نے اپنا سارا حال احباب سعدیہ کو بتایا اور فریحہ کا حوالہ بھی دیا۔ وہ بھی سوچ میں پڑ گئی کہ اس طرح ایک جوان لڑکی رات کے پہر تمہارے گھر، اور اب اس طرح جو تم اس کی حالت بتا رہی ہو، تو یا تو وہ انسان نہیں کوئی اور مخلوق ہے جو صرف تمہیں تنگ کرنے آئی ہے، پھر واقعی وہ ایک جوان لڑکی ہے، کہیں اس کے ساتھ کوئی زبردستی یا کچھ غلط، کیونکہ ماحول تو تم جانتی ہو بہت خراب ہے۔ کیا پتا وہ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی ہو جو آج ایسی حالت میں ہے، اور اس کے ساتھ کہیں کسی نے کچھ غلط، ویسے اللہ نہ کرے
اس بیچاری پر یہ سب بیتا ہو یہ وہی جانتی ہے۔ اچھا فریدہ، اگر تم مناسب سمجھو تو کیا تم مجھے اس سے ملوانے اپنے گھر لے جاؤ گی؟ ہو سکتا ہے میں کوئی مدد کر سکوں۔ میں اپنے ساتھ اسکول سے واپسی پر سعدیہ کو گھر لے آئی اور میں نے فریحہ کو آواز دی۔ وہ چپ چاپ آ کر صوفے پر ایک طرف ہو کر بیٹھ گئی۔ سعدیہ نے کہا، فریحہ کیسی ہو تم اور کیا مصروفیات ہیں تمہاری؟ لیکن وہ کچھ نہ بولی۔ سعدیہ بہانے بہانے سے مسلسل اس سے باتیں کر رہی تھی۔ اتنی دیر میں ایک دم گھر کے سارے دروازے کھڑکیاں بجنے لگے، تیز ہوائیں پھر چلنے لگی اور بجلی چمکنے لگی، بارش کی آوازیں آنے لگی۔ سعدیہ نے میری طرف دیکھا، وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ بہت گھبرانے لگی۔ یار فریدہ، یہ موسم کو اچانک کیا ہو گیا ہے؟ مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ میں اس کو تسلی دے رہی تھی۔ اتنی دیر میں فریحہ کی نظریں سعدیہ کو گھورنے لگی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا جب فریحہ کے اڑتے ہوئے بال، اس کی چمکتی بڑی بڑی آنکھیں اور بدلی ہوئی اس کی بھاری بھرکم مردانہ آواز۔ کیا ہوا سعدیہ؟ تم تو ڈر گئی، وہ زوردار آواز میں بولی۔ میرا اور سعدیہ کا منہ یہ بھیانک منظر دیکھ کر کھلا کا کھلا رہ گیا۔ کچھ ہی دیر میں فریحہ نے سعدیہ کے گلے کو پکڑ لیا اور دبانے لگی۔ پوچھنا مجھ سے، کیا پوچھنے آئی تھی؟ بولا، کیوں چپ ہو گئی؟ مجھے یہ سب دیکھ پیر صاحب کی باتیں یاد آ گئیں۔ میں نے بنا ڈرے فریحہ کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر پڑھنا شروع کیا اور آہستہ آہستہ کچھ دیر میں وہ پرسکون ہو گئی اور کچھ ہی لمحوں میں وہ گر کر بے ہوش ہو گئی۔ سعدیہ اور میں گھبرانے لگے۔ سعدیہ کچھ نہ بولی۔ میں بھی شاید سمجھ چکی تھی کہ فریحہ کی اس حالت کے پیچھے وجہ یہ ہے۔ میں نے سعدیہ کو سمجھایا اور تسلی دی۔ وہ بھی فریحہ کے لیے فکر مند تھی، ڈری ہوئی ضرور تھی، لیکن وہ بیچاری چپ چاپ گھر چلی گئی اور موسم یوں سمجھو اب بالکل نارمل ہو چکا تھا۔ میں نے جلدی سے پیر صاحب کو فون ملایا اور سارا واقعہ، آج جو کچھ میری آنکھوں کے سامنے ہوا، وہ کہہ سنایا۔ وہ کہنے لگے، بیٹی گھبراؤ نہیں، تم بس میرے بتائے ہوئے وظائف جاری رکھو، ڈرو نہیں، اور زیادہ ضرورت پڑے تو مجھے بلا لینا۔ ابھی تو اور ایسی کئی حقیقت تمہارے سامنے آنی باقی ہے۔ میں اگلے روز اسکول پہنچی۔ مجھے وہاں سعدیہ کی غیر حاضری پر حیرانی ہوئی۔ کہیں اسے کچھ ہوا تو نہیں؟ میں اسکول سے واپسی پہ سعدیہ کے گھر گئی۔ وہاں معلوم ہوا کہ اسے بہت تیز بخار ہے اور شدید بیمار ہے۔ میں نے چھپ کر اسے پانی پر دم کر کے پڑھ کر دیا۔ اسے تھوڑا سکون آیا۔ وہ مجھ سے فریحہ کی خیریت معلوم کرنے لگی۔ میں نے بتایا پہلے سے بستر میں واپسی گھر آئی تو پھر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ کہنے لگی، ماں کہاں ہو تم؟ مجھے بچا لو، وہ مجھے لے جائیں گے، میں نہیں جانا چاہتی۔ اس کی پکار میں اس کی طرف دوڑی۔ اس نے پہلی بار مجھے ماں کہہ کر پکارا تھا۔ وہ نیند کی آغوش میں تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ پھر اوپر کی جانب کھنچ رہے تھے، جیسے کوئی اس کے وجود کو اپنی جانب کھینچ رہا ہو۔ ماں سنتے ہی میں نے اسے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا اور پڑھائی شروع کر دی۔ آہستہ آہستہ اسے کسی نے چھوڑ دیا۔ مجھے محسوس ہوا اور وہ کچھ ہی دیر میں نارمل ہو گئی۔ میں بہت پریشان تھی، مجھے بہت فکر ہو رہی تھی کہ میں فریحہ کو نہیں کھو سکتی، یہ میری بیٹی کی طرح ہے۔ مجھے اس سے کافی لگاؤ ہونے لگا تھا۔ آج رات سے مجھے کچھ اور وظائف کا عمل شروع کرنا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میرا نماز اور عبادت میں بہت دل تھا۔ میں نمازی پرہیزگار عورت تھی۔ جب سے میری زندگی میں وہ حادثہ ہوا تھا، میں نے اللہ سے لو لگا لی تھی۔ بس اس کے بعد سے میری زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، جو شاید ابھی ادھورا تھا۔ پھر اچانک میری زندگی میں فریحہ کا یوں آ جانا اور اب اس کو ٹھیک کرنا ہی میرا آخری مقصد تھا۔ رات پھر اندھیری تھی۔ چاند کی روشنی کھڑکی سے اندر فریحہ کے چہرے کو روشن کر رہی تھی۔ وہ گہری نیند میں تھی۔ میں نے وظائف شروع کیے اور آہستہ آہستہ میں فریحہ کی اور گئی اور ایک طرف بیٹھ گئی۔ وہ گہری نیند میں کچھ بڑبڑانے لگی۔ شاید وہ اپنا ماضی پھر خواب میں دیکھ رہی تھی۔ وہ جیسے بتانے لگی، میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ خواب میں ہی گود کے بچوں کی طرح آوازیں نکلتے ہوئے رونے لگی۔ پھر کسی کی آواز آئی، چپ ہو جا بیٹا، چپ ہو جا، جیسے اسے کوئی پیار سے اپنی گود میں کھلا رہا تھا، اور وہ روتے ہوئے چپ ہو گئی۔ اتنی دیر میں ایک بھاری مردانہ آواز آئی، یہ روتی کیوں ہے؟ چپ کراؤ اسے، اور زیادہ نرم بننے کی ضرورت نہیں، یہ تمہاری اپنی اولاد نہیں ہے، تم جانتی ہو اسے یہاں کیوں لایا گیا ہے۔ وہ کہنے لگی، ہاں، مگر یہ تو ابھی ننھی سی ہے، گود کی بچی ہے، اسے کیا خبر۔ بس یہ سب سن کر میں گھبرانے لگی اور فریحہ بھی نیند سے بیدار ہو گئی۔
میری نظر گھڑی پر پڑی تو صبح کے 8 بج رہے تھے۔ اب ہزاروں سوالات نے میرے ذہن میں ہلچل مچا رکھی تھی۔ میں پورا دن جو سب رات کو ہوا یہی سوچتی رہی۔ وہ بچی کون تھی اور وہ عورت اور مردانہ آوازیں، یہ سب کون تھے؟ بظاہر تو فریحہ ہی آوازیں بدل بدل کر نیند میں کھوئی ہوئی تھی، لیکن آخر وہ یہ سب خواب میں کیا دیکھ رہی تھی؟ مجھے ابھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن میں ابھی اپنے دل میں آتے اس شک سے بالکل مطمئن تھی۔ مجھے پورا سچ جاننا تھا، اسی لیے میں صبر کر کے خاموش رہی اور صرف پیر صاحب کی باتوں پر عمل کرتی رہی۔ اگلی رات پھر میں نے وظائف شروع کیے اور کھڑکی سے چاند کی روشنی فریحہ کے چہرے پر جیسے ہی پڑی، وہ ہلکے ہلکے پھر کچھ کہنے لگی۔ میں پھر اس کی اور جا کر بیٹھی۔ پھر کوئی عورت بچی کو کھلا رہی تھی، پھر وہ بچی رونے لگی، پھر وہ مردانہ آواز، اس عورت کو ڈانٹنا۔ پھر کچھ دیر سناٹا ہو گیا، پھر وہ عورت بولی، ارے ارے دیکھو، یہ بچی تو چلنے لگی ہے، یہ پورے 1 سال کی ہو گئی ہے، تو میں کیا کروں؟ وہ مردانہ آواز نے کہا، تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ اسے یہاں کیوں لائے ہیں ہم؟ بس تم اس کو سنبھال لو تاکہ اس کی طرفداری کرو۔ پھر کچھ دیر سناٹا رہا اور آج پھر میں فریحہ کے سرہانے بیٹھی سو گئی۔ آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی۔ میں پھر سے دن بھر وہی ساری آوازیں، وہی سب کچھ سوچتی رہی۔ اس دن میں نے فریحہ سے بہت کوشش کی بات کرنے کی، لیکن وہ کچھ نہ بولی اور ڈری ہوئی سہمی ہوئی سی ہو گئی۔ میں پھر چپ ہو گئی اور مایوس بھی کہ نہ جانے کب میں فریحہ ٹھیک ہوگی اور مجھے فریحہ کے روپ میں ایک بیٹی مل جائے گی۔ میں اس وقت بھی حقیقت سے بالکل انجان تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آگے کیا کیا قیامت میرے اوپر ٹوٹے گی۔ اگلے روز میں نے پھر سے رات ہوتے ہی وہ عمل شروع کیا۔ فریحہ سو چکی تھی۔ میں چاند کی روشنی کھڑکی سے فریحہ کے چہرے پر پڑتی دیکھ کر اس کے سرہانے جا بیٹھی۔ مجھے پھر ایسی ہی آوازیں آنے لگیں۔ کوئی تقریباً 4 سال کی بچی چھوٹی چھوٹی ضدیں کر رہی ہے۔ وہ کہنے لگی، ماما مجھے چیز کھانی ہے، مجھے بھی پاپا کے ساتھ باہر جانا ہے۔ وہ رونے لگی۔ اس کی ماں اسے چپ کرانے لگی اور کہنے لگی، آخر یہ ہم جیسی نہیں ہے، آپ سمجھائیں، اسے باہر ہرگز نہیں لے جا سکتے۔ اتنی دیر میں پھر کوئی مرد آیا، اس کو چپ کرواؤ، یہ دن بدن ضدیں کرنے لگی ہے۔ میں تو اسے اسی دن مار دیتا، لیکن تم سامنے آ گئی۔ تمہیں کتنی بار سمجھاؤں، یہ تمہاری بچی نہیں ہے۔ بس میری آنکھ پھر لگ گئی اور صبح ہونے پر آنکھ کھولی تو اسکول کے لیے روانہ ہو گئی۔ میرا پورا دن انہی خیالوں میں گزر جاتا تھا۔ ایک روز میں اسکول میں خاموش بیٹھی ہر گزرتی رات کے بارے میں سوچنے لگی تو ہزاروں سوال پھر میرے ذہن میں ابھرنے لگے۔ ایک دن سعدیہ نے مجھ سے فریحہ کی خیریت معلوم کی۔ وہ کہنے لگی، یار معاف کرنا، اس دن میں بہت ڈر گئی تھی۔ سوری یار، میں اس معاملے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ تم تو جانتی ہو ان سب میں پڑھنا کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، لیکن میں فریحہ کو اس حال میں اکیلا چھوڑ نہیں سکتی۔ اگر اس کی جگہ میری اپنی بیٹی ہوتی تب بھی میں یہ سب کرتی۔ وہ کہنے لگی، ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، بس پیر صاحب کی مدد لو اور اللہ کا نام لے کر دل میں یقین رکھ کر آگے بڑھو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بس میں جیسے ہی گھر لوٹی تو دنگ رہ گئی۔ فریحہ ہاتھ میں چاقو لیے کھڑی تھی، وہی بھاری آواز، آج میں اسے ختم کر دوں گا، آج یہ نہیں بچے گی۔ اور چاقو فریحہ نے اپنے گلے پر رکھ لیا۔ میں فوراً دوڑتی ہوئی گئی اور فریحہ کے ہاتھ سے چاقو چھینا اور اسے بڑی مشکل سے پرسکون کیا۔ اب میں فریحہ کے لیے اور بھی زیادہ فکر مند ہونے لگی تھی۔ میں اسے ہرگز گھر میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ میں نے کچھ دن کے لیے اسکول سے چھٹیاں لے لیں اور رات ہوتے ہی میرا دل بے چین ہونے لگتا کہ نہ جانے آگے کیا ہونے والا ہے۔ آج رات پھر میں نے فریحہ کے سوتے ہی وظائف شروع کیے اور پھر فریحہ کے سرہانے جا کر بیٹھ گئی۔ مجھے ایسے لگا جیسے کوئی بہت بڑا عالیشان گھر ہے جس میں ہر طرف چہل پہل ہے، لیکن ڈرونی اور خوفناک چیخو پکار کی آوازوں سے میرا دل کانپ رہا تھا۔ میرا چہرہ زرد پڑنے لگا۔ میرا منہ کھلا رہ گیا جب وہ بچی اب 10 سال کی ہو چکی تھی، جو اپنی ماں سے کہتی ہے کہ میں 10 سال کی ہو گئی ہوں، اب کوئی بچی نہیں ہوں، کیوں مجھے ہر چیز سے روکا جاتا ہے اور نہ ہی گھر سے باہر جانے دیا جاتا ہے۔ میری تعلیم بھی ایسی مجھے گھر میں بند کر کے دلوائی گئی ہے، کیوں میں اور لوگوں کی طرح زندگی نہیں گزار سکتی؟ اور یہ بہت سارے لوگ خوفناک چہرہ لیے میرے آگے پیچھے پھرتے ہیں، یہ سب کون ہے؟ میں ان جیسی نہیں، یہ سب میرے جیسے نہیں۔ پھر ایک بھاری آواز آئی، خبردار لڑکی، چپ رہو اور جیسا کہا جاتا ہے ویسا کرو۔
اور اس گھر میں ایسے رہو جیسے ہم رکھنا چاہتے ہیں۔ پھر خاموشی ہو گئی اور کچھ دیر بعد میں پھر سو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی روٹین کے مطابق میں نے پورا دن بمشکل کاٹا۔ اب تو میرا دل جیسے رات ہونے کا انتظار کیا کرتا تھا کہ کب رات ہو اور کب فریحہ سوئے اور آگے ہونے والے حالات سے مجھے جلد واقف ہو۔ میں دن بھر یہ سوچ کر گزارتی تھی اور رات دل دہلا دینے والے مناظر سن سن کر میرا دل کانپ اٹھتا تھا۔ آج رات پھر فریحہ کے سوتے ہی میں نے پڑھائی شروع کی، اور جیسے جیسے فریحہ کے بڑبڑانے کی آوازیں میرے کانوں تک جاتی میں فوراً اس کے سرہانے جا بیٹھتی تھی۔ آگے کیا ہوگا؟ کہیں اس بچی کے ساتھ کچھ برا نہ ہو۔ آوازیں آئیں جیسے اب یہ بچی 14 سال کی ہو چکی ہے اور کافی سمجھدار بھی۔ ماما، میں اب اور اس گھر میں قید نہیں ہو سکتی۔ یہ چیخنے پکارنے کی ڈرونی آوازیں، میرا دل زوروں زوروں سے دھڑکنے لگتا ہے۔ آخر یہ لوگ کون ہیں اور اس گھر میں ان کا کیا کام ہے؟ آخر آپ مجھے کیوں نہیں بتا دیتی یا بتانا نہیں چاہتی؟ میں بھاگ نہ جاؤں؟ آخر کیوں مجھے قیدی بنا کے رکھا ہے؟ میں اب یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ آخر کون ہو آپ سب؟ اتنی دیر میں وہ بھاری آواز آئی، اے لڑکی، تم سننا چاہتی ہو ہم کون ہیں؟ تو سنو۔ ہم… نہیں نہیں، کچھ نہیں بیٹا، تمہارے پاپا غصے میں ہیں، تم اس طرح بدتمیزی سے بات کر رہی ہو۔ جبھی وہ غصے میں روتی ہوئی مایوس ہو کر وہاں سے چلی گئی۔ وہ کہنے لگا، آخر اور کب تک تم اس سے یہ سب چھپاؤ گی؟ وہ 14 برس کی ہو گئی ہے، ایک نہ ایک دن جان جائے گی۔ تم کیوں نہیں سمجھتی ہو وہ کون ہے اور ہم کون؟ تب کب تک اس طرح میرا اور اپنا یہ روپ اس سے چھپا کر رکھو گی؟ وہ تمہاری اپنی اولاد نہیں ہے۔ وہ عورت رونے لگی۔ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں ہر حال میں اسے اپنے ساتھ رکھوں گی، چاہے پھر مجھے اس کا کوئی بھی خطرناک رویہ کیوں نہ اپنانا پڑے۔ بس یہ سنتے ہی میرا دل دھک سے ہو گیا۔ نہ جانے اب یہ عورت ایسا بھی کیا کرے گی اس بچی کے ساتھ۔ بس سناٹا ہو گیا، میری آنکھ پھر لگ گئی اور جب نیند سے بیدار ہوئی تو صبح ہو چکی تھی۔ میں فریحہ کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی اور پیار کرنے لگی کہ نہ جانے کب یہ بچی ٹھیک ہوگی۔ اور ساتھ ساتھ صبح بھی میں پورا دن سوچتی رہی کہ فریحہ نے وہاں اپنے ماضی کے 14 برس پورے کر لیے۔ اب نہ جانے آگے کون سی قیامت برپا ہوگی۔ کہیں وہ فریحہ کو مار نہ ڈالیں اور یہاں میں فریحہ کو کھو نہ دوں۔ نہیں نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ آگے 4 سالوں میں ایسا کیا ہوا مجھے جاننا ہوگا۔ اگلی رات میں نے پھر وظائف شروع کیے اور فریحہ کے خواب میں جانے کا انتظار۔ اس بار تھوڑی دیر ہو گئی تھی۔ اب آگے کیا ہوگا سوچ سوچ کر میرا دل کانپ رہا تھا۔ اچانک فریحہ اپنی ہی آواز میں چیخی، بس کرو، اب میں نہیں رہوں گی یہاں۔ میں جان گئی تھی کہ فریحہ پورے 18 برس کی ہو گئی ہے۔ اب وہاں اسی عمر میں جیسے یہاں میں فوراً اس کے سرہانے جا بیٹھی۔ وہ کہنے لگی، آپ لوگ اب مجھ سے یہ راز نہیں چھپا سکتے۔ میں آپ کا راز جان گئی ہوں اور مجھے یہاں کیوں اور کیسے لایا گیا ہے میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ مجھے یہاں باندھی بنا کر رکھا، اس سے تو اچھا تھا مجھے اسی رات مار دیا ہوتا۔ نہیں میری بچی، ایسا نہیں، تو میری بچی ہے۔ وہ عورت کہنے لگی، ارے بس کرو اے عورت، تم نے مجھے پال پوس کر بڑا ضرور کیا لیکن اپنی اصلیت مجھ سے چھپا کر رکھی ہے۔ پورے 18 سال میں یہ جان گئی ہوں یہ گھر نہیں ہے تو… وہ آدمی آ گیا، اے لڑکی، اب تم جب جان ہی گئی ہو تو چپ چپ رہو، نہیں تو تمہارے باپ کی طرح تمہیں بھی… اے چپ کر، میری ماں مجھے روز خواب میں بلاتی ہے، تو نہیں جانتا وہ کس طاقت سے مجھے اپنی اور کھینچتی ہے، اور تو دیکھتا رہ جائے گا، تو مجھے یہاں رکھ نہیں سکتا۔ اور بس یہ سب سنتے ہی میرا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ میں اب جان گئی تھی کہ یہ سب کیا چل رہا ہے، لیکن کچھ پہلو ابھی ادھورے تھے۔ بس اس آدمی نے اس لڑکی پر پتہ نہیں کیا جادو ٹونا کیا۔ وہ عورت روکتی رہی اور وہ لڑکی بالکل بت بنی چپ چاپ کھڑی رہی۔ مجھے یاد آیا، یہ اسی حالت میں میرے پاس آئی تھی اس رات جب میں نے دروازہ کھولا تھا۔ اس پر ان کے یہ اسی جادو کا اثر ہے۔ وہ آدمی کہنے لگا، اے لڑکی، ابھی تو زندہ بچ بھی گئی ہے، لیکن اگر تو نے یہاں سے ذرا سا بھی قدم رکھا تو زندہ نہیں بچے گی، اور اگر تو اس دنیا سے چلی گئی تو تجھے جینے نہیں دیں گے۔ ہم تیرا وہ حال کریں گے کہ تجھے کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ اب ہم سے وہ عورت کہنے لگی، نہیں، میں اسے کہیں نہیں جانے دوں گی، آپ جاؤ، یہ ہمارے قبضے میں قید رہے گی، اور جب تک ہم نہیں چاہیں گے
یہ کبھی اس جادو سے آزاد نہیں ہوگی۔ اس آدمی کے جانے کے بعد وہ عورت اس پر طرز کھانے لگی۔ پھر مجھے اپنی ہی آواز پڑھائی کی محسوس ہونے لگی۔ جب میں اس رات وظائف کر رہی تھی میرا دل دھڑکنے لگا۔ یہ تو اس بچی کے کانوں تک جا رہی تھی۔ وہ سن کر میری آواز بے چین ہو رہی تھی، اور صرف اتنا ہی نہیں، میری پڑھائی کے اثرات سے اس عورت نے بھی گھر کے تمام دروازے کھڑکیاں اس لڑکی کے لیے کھول ڈالے تھے۔ وہ ہواؤں کا رخ یوں بدلا تھا، وہ بجلی یوں کڑک رہی تھی، وہ بارش، وہ طوفان یوں ہی میری اور آنے لگا تھا۔ اور اس رات وہاں یہ سب میری پڑھائی سے واضح ہوا تھا، اور اس عورت نے خود اس لڑکی کو بھگا دیا تھا۔ وہ لڑکی جادو میں ضرور تھی، لیکن میری آواز اسے میرے دروازے تک خود بخود کھینچ لائی تھی۔ بس یہ سب فریحہ خواب میں کھوئی ہوئی اپنے منہ سے سب مجھے بیان کر رہی تھی، اور میرا دل رو رہا تھا کہ آخر اس کے ساتھ یہ سب یوں ہوا اور ایسے یہ مجھ تک پہنچی تھی۔ میرا عمل ہی اسے یہاں تک میرے پاس لایا تھا، لیکن پتہ نہیں یہی سچ ہے یا پھر کچھ اور۔ مجھے جاننا ہوگا اس کے ساتھ 18 سال جو کچھ ہوا اور اس کا اس طرح میرے تک پہنچ جانا آخر کیا ہے؟ سچ آخر جو میں سوچ رہی ہوں، کیا واقعی وہ سچ ہے؟ اس لڑکی کا تعلق میرے ساتھ اسی وجہ سے ہوا تھا۔ اس رات کا یہ لڑکی میری ہی اپنی؟ میں آدھا سچ تو جان چکی تھی کہ فریحہ کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ 18 سال کسی جنات کے محل میں رہ کر آئی ہے۔ اس کا بچپن بھی وہیں گزرا ہے، شاید اسی لیے اس حال تک پہنچی ہے۔ لیکن مجھے ابھی اور جاننا تھا، آدھا سچ ابھی اور ادھورا تھا۔ میں یہ سارے سوالات کیے پیر صاحب کے پاس دوڑتی ہوئی گئی۔ میں جیسے ہی وہاں پہنچی وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے۔ مجھے انہیں دیکھ کر اپنے وہ خواب یاد آ گئے جن میں وہ نورانی چہرہ۔ میں نے کہا، پیر صاحب، وہ فریحہ، وہ 18 سال۔ میں بہت گھبرائی ہوئی تھی، میری سانس پھولنے لگی اور وہ پھر مسکرا دیے۔ مجھے ان کو دیکھ کر ایک حیرت سی ہوئی۔ وہ کہنے لگے، میں سب جانتا ہوں، وہ لڑکی جنات کے محل سے آئی ہے۔ اس نے بچپن سے لے کر اپنی جوانی تک پورے 18 سال گزار کر واپس آئی ہے۔ میں نے گھبراتے ہوئے حیرانگی سے پوچھا، واپس مطلب؟ وہ کہنے لگے، آج سے 18 سال پہلے تم میرے پاس اپنی ایک مراد لے کر آئی تھی اور کہا تھا کہ میں ہر مشکل گھڑی سے گزرنے کے لیے تیار ہوں، بس وہ لوٹ آئے۔ تو لو، وہ لوٹ آئی ہے۔ تم نے اپنا مقصد پورا کر لیا ہے۔ آج وہ تمہارے پاس، تمہارے ساتھ ہے۔ میرے دل و دماغ میں سارے سوالات کے جوابات اب مجھے مل چکے تھے۔ میں تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی، لیکن میرے ذہن میں آئے کہ پیر صاحب، وہ آخر کیسے جنات تک پہنچی؟ وہ تو اس دن، اور اس کی یہ حالت، آخر وہ کیسے پوری طرح ٹھیک ہوگی؟ کب وہ یہاں انسانوں کی دنیا میں لوٹ سکے گی؟ آخر مجھے آگے کیا کرنا ہوگا؟ وہ مسکراتے ہوئے بولے، اپنا آخری وظیفہ پورا کرو اور ذہن پر زور ڈالو کہ اس رات تم سے ایسی کیا غلطی ہوئی تھی جس کی تمہیں اس لڑکی کی صورت میں اتنی بڑی سزا ملی۔ میں وہاں سے خوشی خوشی اپنے آنسو پہنچتے ہوئے اپنے گھر کے لیے روانہ ہوئی۔ میرے ذہن میں وہی رات کا منظر پھر سے گھومنے لگا۔ مجھے سب یاد آنے لگا۔ وہ رات اندھیری تھی، آسمان پر بجلی کڑک رہی تھی، تیز ہوائیں، آندھی، وہی طوفانی بارش جو تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میں ہسپتال میں درد کی شدت سے تڑپ رہی تھی۔ میری ڈیلیوری تھی۔ میرے شوہر باہر کھڑے اللہ سے میرے اور آنے والے بچے کی فکر میں دعائیں کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں خدا نے ان کی سن لی، اور میں اور ان کی بچی بالکل ٹھیک تھے۔ میں نے ایک ننھی جان بیٹی کو جنم دیا تھا۔ ہم بہت خوش تھے۔ ہم دونوں نے اس بچی کو لے کر بہت خواب دیکھے تھے۔ اب تو یوں سمجھو ہم دونوں کی زندگی میں ایک نیا موڑ آ گیا تھا۔ ہمیں اللہ نے والدین جو بنا دیا تھا، اپنی رحمت ہمارے گھر بھیجی تھی۔ ہم دونوں نہیں جانتے تھے کہ آگے کیا قیامت ٹوٹ پڑنے والی تھی، جس نے میری زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دینا تھا۔ ہم اسپتال سے گھر لوٹ رہے تھے کہ اپنے شوہر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تھی۔ ہم دونوں باتیں کرنے لگے۔ انہوں نے بچی کا نام فریحہ رکھا۔ آج سے ہم اسے اسی نام سے پکاریں گے۔ اچانک ان کے پاس کال آئی۔ وہ بات کرنے لگے۔ پھر میں نے کہا، کیا ہوا؟ آپ پریشان لگ رہے ہیں۔ کس کی کال تھی؟ وہ کہنے لگے، کچھ نہیں، وہ ہماری جو زمین تھی وہاں درخت ہی درخت ہیں۔ میں نے اس زمین کو کچھ عرصے پہلے بیچ دیا تھا اور وہ درخت کٹوا دیے تھے۔ لیکن وہ میں نے کہا، کیا ہوا بتائیں نا۔ وہ گھبرانے لگے، بولے، سنا ہے وہاں کوئی، بس کچھ ہی لمحوں میں ایک بڑا سا ٹرک ہماری گاڑی سے جا ٹکرایا اور ہمارا ایک خوفناک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ مجھے جب ہوش آیا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں گھر میں میرے شوہر کی میت رکھی تھی۔
میں روتی چیختی چلاتی رہی، لیکن وہ اس دنیا سے مجھے ہمیشہ کے لیے اکیلا تنہا چھوڑ کر جا چکے تھے۔ مجھے اچانک اپنی بچی کا خیال آیا۔ میں نے اپنی نظریں ادھر ادھر دوڑائیں، پورا گھر چھان مارا، ہر ایک سے پوچھ لیا، لیکن میری بچی کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ یوں سمجھو جیسے گمشدہ چیز تھی، میری نظروں سے دور ہو گئی۔ نہ تو اس کی لاش ملی، نہ ہی کوئی سراغ، نہ جانے اسے زمین نکل گئی یا آسمان کھا گیا۔ میں روتی پیٹتی رہی، ہر ہسپتال، ہر یتیم خانہ، ہر جگہ میں نے خود اسے تلاش کیا، لیکن کوئی سراغ نہیں ملا۔ میں بہت پریشان تھی، لیکن ہر پل میرا دل مجھے یہی کہتا تھا، وہ زندہ ہے، میں اسے ضرور ڈھونڈ کر رہوں گی۔ لیکن سال گزر گیا، کچھ پتہ نہیں چلا۔ میرے دل میں ایک طرف شوہر کو کھونے کا غم تھا، اس بھری دنیا میں اکیلی ہو گئی تھی، اور گھر پر پیسہ، دولت، بزنس سب ایک جھٹکے میں ختم ہوتا چلا گیا۔ میں نے تنگ آ کر اسکول میں نوکری کی اور چھوٹا سا کرایہ کا گھر لے لیا تھا۔ اسکول میں سب میرے حالات اور میرے ساتھ ہوئے حادثے کے بارے میں جانتے تھے۔ اسکول کی میڈم نے مجھے پریشان حال دیکھ کر ایک پیر صاحب کا پتہ دیا۔ میں اپنی مراد لیے ان کے پاس چلی گئی۔ ان کے پاس رو رو کر میں نے کہا کہ مجھے میری کھوئی ہوئی بچی چاہیے، میں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تب انہوں نے کہا تھا، 5 وقت کی نماز پڑھو، اللہ سے لو لگا لو، بس، اور میرے دیے وظائف جاری رکھو، ایک نہ ایک دن تمہاری بچی خود بخود تمہارے پاس لوٹ آئے گی۔ بس اس دن سے میں نے دنیا کو بھول کر اللہ سے دل لگا لیا تھا، اور سال گزرتے چلے گئے، میں صبر کرتی رہی، اور مجھے یقین تھا کہ ایک دن میری مراد پوری ہوگی۔ وہ ہو بھی گئی۔ آج میں ہی نہیں سمجھ سکی اپنے خواب میں آنے والے تصورات کو۔ آج میں اپنی بچی سے جا ملی۔ میرا دل کہتا تھا کہ یہی میری اپنی بچی، وہی فریحہ ہے جو پورے 18 سال بعد مجھے ملی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ سب آخر کیوں اور کیسے؟ میں یہ سب سوچتی ہوئی گھر واپس آئی۔ میں نے فریحہ کو گلے سے لگا لیا، اسے خود سے چمٹا کر خوب پیار کیا۔ میری بچی اتنے سال مجھ سے دور رہی، اور اتنی مشکل میں جو سب کچھ اس کے ساتھ ہوا، وہ کیوں؟ پھر اچانک مجھے پیر صاحب کی بات یاد آئی کہ ذہن پر زور ڈالو، تم سے اور تمہارے شوہر سے کوئی غلطی ضرور ہوئی تھی۔ لیکن کیا شاید میرے شوہر کو پتا تھا؟ اس دن گاڑی میں مجھے کچھ بتانا چاہ رہے تھے، لیکن پھر اچانک وہ ٹرک، میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں گھبرانے لگی کہ آخر کچھ تو ایسا ہے جو ہم سے جانے انجانے میں کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی خطا ہو گئی ہے، اور ہماری بچی اس حال میں جنات کے محل میں رہی۔ جنات مجھ سے میری بچی چھین کر لے گئے تھے اور خود اس کی پرورش کی۔ وہ جن ذاتی کا کوئی تو راز ہے، اس نے ضرور میری بچی پر رحم کیا، اسے پال پوس کر بڑا کیا، لیکن اس مشکل حال میں بھی میری بچی کو تنگ نہیں کرتی تھی۔ ہاں یہ سچ ہے، وہ آج بھی اسے لینے آتے ہیں جب بھی فریحہ کی وہ بدلتی ہوئی دل دہلا دینے والی حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ مجھے ایک بار اس جن زادیاں، ان جنات سے ملنا ہوگا۔ آخر وہ لوگ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ وہ کیوں فریحہ کا پیچھا نہیں چھوڑ دیتے؟ میں نے ایک بار پھر سے پیر صاحب سے رابطہ کیا۔ وہ اس بار میرے بہت اصرار کرنے پر میرے گھر آئے۔ فریحہ بالکل چپ چاپ بیٹھی تھی۔ وہ فریحہ کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ کہنے لگے، میں پڑھائی شروع کرتا ہوں، آگے کا سچ بھی یہی بتائے گی کہ اس رات تمہارا شوہر تمہیں کیا بتانا چاہتا تھا۔ میں بہت گھبرانے لگی۔ ان کی پڑھائی سے چاروں طرف اندھیرا چھانے لگا۔ میری نظر فریحہ پر جیسے ہی پڑی، وہ ایک دم پھٹی آنکھوں سے گھورنے لگی اور ایک ہی سم چمکتی ہوئی آنکھوں سے ٹکٹکی باندھ کر مجھے دیکھنے لگی۔ اس کے وہ کھلے بال چاروں اور بکھرے ہوئے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ خطرناک خوفناک منظر تھا۔ وہ ہوا میں اڑ رہی تھی اور مجھے کہنے لگی، اس کی آواز بالکل بھاری اور سخت تھی۔ یاد ہے تو اپنے شوہر کے ساتھ اس دن کار میں تھی؟ تیرا شوہر بہت گھبرایا ہوا تھا، وہ مجھے فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ وہ درخت، وہ زمین، یاد کر؟ میں نے ڈر کے سہمے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ میں چونک گئی تھی۔ مجھے اچانک سے وہی شوہر کی باتیں یاد آنے لگیں۔ وہ کہنے لگی، تیرے شوہر نے جو زمین بیچی تھی وہی ہمارا بسیرا تھا، وہی ہمارا جناتوں کا محل آباد تھا، اور آج بھی ہے۔ اور جو درخت تیرے شوہر نے کٹوائے تھے، وہاں ہم جناتوں کے کئی بچے درختوں کے کٹنے کی وجہ سے مارے گئے تھے۔ وہ زمین صدیوں سے ہماری ہے، ہمارا بسیرا ہے۔ ڈھیروں سال سے ان درختوں پر ہم ہوا کرتے تھے، لیکن تم انسان لوگ ذرا سا پیسہ آ جانے سے، پیسے کی لالچ میں بس کاروبار کاروبار۔ کہاں رہا اب وہ تیرا شوہر، تیرا کاروبار؟
مجھے فوراً یاد آیا کہ واقعی یہ تو سچ ہے۔ جب ہم نے زمین خریدی تھی تو بہت لوگوں نے یہی کہا تھا کہ وہاں جنات آباد ہیں، یہاں ان کا بسیرا ہے، اور میں نے منع بھی کیا تھا، لیکن اس وقت میرے شوہر نے میری ایک نہ سنی تھی۔ ہاں، اس دن کار میں وہ زمین اور درخت ایسا کچھ مجھ سے کہنا چاہ رہے تھے، تبھی اچانک وہ ٹرک، میں نے یکدم اس جنات سے کہا کہ اس کا مطلب ہے وہ زور سے ہنس پڑی۔ ہاں، تیرے شوہر کو مار کر ہم نے اپنے مرے ہوئے بچوں کا بدلہ لیا۔ وہ تیرے شوہر کا ایکسیڈنٹ، اور وہ جان چکا تھا۔ جب اس نے فون پر بات کی تھی تو یہ بتایا گیا تھا کہ اس کے جن لوگوں سے درختوں کو کٹوایا تھا ان سب کی موت ہو چکی ہے۔ وہ جان گیا تھا کہ اب اس کی باری ہے۔ اسی رات ہم تجھ سے بدلہ لینے کے لیے تیری بچی کو غائب کر کے اپنی دنیا میں لے گئے تھے۔ ہم نے اسے 18 سال وہیں جنات کے محل میں رکھا تھا۔ تیری بچی کو میں بدلے کی سے تیری گود سے لے گیا تھا، لیکن میرے بچے کے مرنے کے بعد جیسے میری بیوی نے اس بچی کو گود میں لیا، وہ اپنا بچہ سمجھنے لگی اور چھپ کر اسے پیار دیا، اس کی پرورش کی، اور وہ اپنے بچے کے مرنے کے بعد اس بچی سے محبت کرنے لگی۔ وہ کہتی ہے اس کے ماں باپ کی غلطی کی سزا ہم اس بچی کو کیوں دیں؟ لیکن جیسے جیسے تیری بچی بڑی ہوتی گئی وہ ہمارے ہی رنگ ڈھنگ میں بڑی ہو رہی تھی۔ آخر جنات گھر کی پرورش جو ٹھہری، لیکن تیری پڑھائی سے وہ تم انسانی دنیا کی طرف کھینچتی چلی جاتی تھی اور تیری پکار اس تک پہنچ جاتی تھی۔ اور پھر ایک روز وہ ہم جناتوں کا راز جان گئی کہ اسے جنات گھر میں پرورش دی گئی ہے۔ وہ یہاں بچپن سے ہمارے ساتھ ہی تو رہ رہی تھی، بس اس دن وہ ہمارے خلاف تھی اور پتہ نہیں کب کہاں کیسے وہ وہاں سے فرار ہو گئی۔ لیکن میری بیوی جب سے یہ یہاں آئی ہے اسے لینے بار بار آتی ہے۔ وہ اسے یہاں سے ہمیشہ کے لیے لے جانا چاہتی ہے اور لے جا کر ہی رہے گی۔ بس یہ کہتے ہی وہ چلے گئے اور فریحہ نیم بے ہوش ہو گئی۔ میں نے پیر صاحب کی طرف دیکھا۔ ہم لوگ سارا سچ جان چکے تھے۔ میں نے پیر صاحب کے آگے ہاتھ جوڑے۔ مجھے اس جنزادی سے ملنا ہے، میں اسے جھولی پھیلا کر اپنی بچی کی بھیک مانگوں گی۔ اتنے میں فریحہ پھر اٹھ کر کھڑی ہوئی اور وہی خوفناک منظر پھر آنکھوں کے سامنے۔ میں جان چکی تھی اب فریحہ پر وہ جنزادی ہے۔ میں نے اس سے معافی مانگی۔ مجھے اپنے اور اپنے شوہر کی غلطی پر شرمندگی تھی۔ میں نے کہا یہ بدلہ اب بھی پورا نہیں ہوا۔ میرا شوہر، میرا کاروبار، میرا سب کچھ اس رات تم لوگوں نے اجاڑ دیا تھا، اور پھر میری زندہ بچی مجھ سے چھین کر لے گئے، میری بھری گود خالی کر دی اور پورے 18 سال اسے اپنے پاس رکھا، ایک ماں سے دور۔ میں جانتی ہوں، لیکن ہم سے یہ غلطی انجانے میں ہوئی۔ وہ زمین، وہ درخت ہم واقعی نہیں جانتے تھے کہ تمہارے ہیں۔ میرے شوہر کو مار کر تم نے بدلہ لے لیا۔ اس دن تمہارا بدلہ پورا ہو گیا تھا۔ ہمیں ہماری غلطی کی سزا مل گئی۔ اب تو ہمیں بخش دو۔ بس یہ کہتے ہی پیر صاحب نے مزید پڑھائی کی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ وہاں سے غائب ہو گئی اور میری فریحہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی اور وہ سارے جنات واپس جا چکے تھے۔ میری فریحہ ان کے جادو سے بالکل آزاد ہو گئی تھی۔ وہ میری فریحہ کو ہمیشہ کے لیے میرے پاس چھوڑ گئے تھے۔ شاید انہوں نے ہمیں معاف کر دیا تھا، اور ایک ماں نے دوسری کی گود سونی نہیں ہونے دی۔ چاہے میری فریحہ کی پرورش اس جنات گھر میں جناتوں کے ساتھ ان کے رنگ ڈھنگ میں ہوئی، لیکن آج میری فریحہ میرے پاس لوٹ آئی ہے۔ میں بہت خوش اور پرسکون بھی تھی، لیکن اپنے شوہر کے ساتھ ہوا وہ حادثہ میں کبھی نہیں بھلا سکتی تھی۔ میں یہ سب دل میں سوچ رہی تھی، لیکن فریحہ کو واپس پا کر سب کچھ بھول جانا چاہتی تھی۔ پیر صاحب نے پڑھائی کر کے اس پر دم کیا۔ کچھ گھنٹوں بعد وہ امی امی کہتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ اب فریحہ بالکل نارمل تھی۔ وہ مجھ سے گلے لگ کر رونے لگی۔ میں بھی اپنی بچی کو سینے سے لگائے سب کچھ یاد کرنے لگی۔ پیر صاحب کا شکریہ ادا کیا، وہ بھی چلے گئے۔ آج اس واقعے کو 1 سال ہو گیا ہے۔ فریحہ اور میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہیں۔ میں اسکول کی پرنسپل بن چکی ہوں اور فریحہ بھی پوری طرح ٹھیک ہو گئی ہے اور میرے ہی اسکول میں ٹیچنگ کرتی ہے۔ فریحہ اپنی زندگی میں مگن ہو گئی ہے، اس واقعے کو بھول گئی ہے، لیکن میرے دل میں یہ واقعہ میرے شوہر کی یاد بن کر دل کے ایک کونے میں ہمیشہ یادگار رہا۔ انسان نہیں جانتا وہ جانے انجانے میں کیا غلطی، کیا گناہ کر بیٹھتا ہے، جسے اس کی سزا کب، کہاں اور کیسے بھگتنی پڑتی ہے، اور اس کے کیے کی سزا اس کے ساتھ ساتھ اس کی اولاد کو بھی ضرور بھگتنی پڑ جاتی ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے
اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔